میں حقیر گناہگار ناچیز کے ذمہ دعائیں لگائی، خالق مومن کی ہر حاجت کو پورا فرمائے۔ یہاں سے لے کر آخری عزادار تک آپ نے اپنی مرضی سے آمین کی۔ میری نگاہ میں میرے عقیدے کے مطابق بندہ مجلس شبیر میں پیدل چل کر آئے، حسین سے یہ دعا نہ مانگے، حقیقت میں اس بندے نے کریم حسین سے مانگا کچھ نہیں۔ آمین ضرور کہنا۔ خالق ہم گناہگاروں کو کربلا مولا کی سواری نصیب فرما، سرکار ولی اللہ سلیم امام زمن کے ظہور میں تاجیل فرما۔ جتنے مومنین اس دنیا کو چھوڑ کے جا چکے، بالخصوص وہ مومنین جنہوں نے امام حسین کے گھر کی بنیاد رکھی، اب ہم میں نہیں رہے، خالق مومن مرحوم کو شفاعت بی بی یہ دو عالم نصیب فرما۔ دعا کی قبولیت کے لیے اونچی آواز میں درود بھیجے آل محمد کی ذات پہ۔ محمد اجازت جی ذکر پاک شبیر شروع کیا جائے۔ رسول کی بیٹی آپ کو آباد و شاد فرمائے، حسین کی ماں عزت عطا فرمائے۔ اللہ کی جتنی عبادتیں جس کی عبادت کی جائے، کسی بھی عبادت میں وہ عابد کا استقبال نہیں کرتا۔ نمازی نماز پڑھے، خالق نمازی کا استقبال نہیں کرتا۔ حاجی حج کرے، بیت اللہ حج کرنے والے کا استقبال نہیں کرتا۔ روزہ دار روزہ رکھے، روزے دار کیا اللہ کبھی استقبال نہیں کرتا۔ اگر بات دعا کے قابل ہو دل میں بیٹھے، پھر دعا اتنی کرنا جتنی بنتی ہے۔ بہت عبادت ہے ذکر حسین، جہاں پر آنے والے کا محمد کی بیٹی استقبال کرتی ہے۔ آپ کی عزت کام نہیں، عزادار کا بڑا مقام، عزادار کی بڑی عزت۔ مجلس شبیر جنت ذات جلی ہے، تو پھر جنت کی فرنٹ سیٹیں کھاتی ہے۔ میں عزادار کو زحمت دینے کے حق بھی نہیں، دعا بھی بڑی دینے لگا ہوں۔ جو ممبر کے قریب آئے، خالق انہی قدموں سے آپ کو بادشاہ امام رضا کی زواری نصیب فرمائے، خالق آپ کو ملکہ شام کی زواری نصیب فرمائے۔ تھوڑا سا اندھیار جو کچھ نہیں ہوتا، درود بھیجیے آل محمد کی رات میں۔ بندہ گھر سے چل کر آ جاتا ہے، مومن کا ممبر سے اتنا فاصلہ اچھا نہیں لگتا۔ اونچی آواز میں درود بھیجیے آل محمد۔ تھوڑا تھوڑا میرے ساتھ مزاج ملائیں۔ یہاں پہ پہلی مجلس ہے، ویسے پہلی مجلس نہیں۔ ملک عراق، کون سا ملک جی؟ ملک عراق، شہر کوفہ۔ پھر شہر کوفہ میں مقام ہے مسجد کوفہ۔ جو زوار ہے وہ ضرور تعین فرمانا۔ زید جب مسجد کوفہ کے اندر قدم رکھے، قافلہ سالار حکم دیتا ہے رک، یہاں 2 رکعت نماز پڑھ۔ کہتے ہیں کس کی؟ کہتے ہیں یہاں پہ اللہ کے نبی حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی۔ جو زبانیں ہلی ہیں حسین کی بات کو کسی کا محتاج نہ کرے، جو زوار ہیں وہ ضرور تعین فرمانا۔ جنہوں نے نجف کے والی کی دہلیز کو آنکھوں سے دیکھا ہے، بات اس بندے کے لیے ہے جو نہیں کہ خالق آپ کو وہ مقامات ضرور نصیب فرمائے۔ مسجد کوفہ میں چھوٹے چھوٹے مصلے بنے ہوئے ہیں۔ زید پھر 2 قدم چلے، قافلہ سالار کہتے ہیں رک، یہاں بھی 2 رکعت نماز پڑھ۔ کہتے ہیں کس کی؟ کہتے ہیں یہاں پہ اللہ کے نبی حضرت نوح کی کشتی کو کنارہ ملا۔ اللہ ان ہاتھوں کو کسی کا محتاج نہ کرے۔ زید پھر 2 قدم چلے، قافلہ سالار کہتا ہے رک، یہاں بھی 2 رکعت نماز پڑھ۔ کہتے ہیں کس کی؟ کہتے ہیں یہاں پہ اللہ کے نبی حضرت یونس کو مچھلی نے اپنے پیٹ سے باہر نکالا۔ اس منبر جتنا فاصلہ ہے، زید پھر 2 قدم چلے، کہتے ہیں یہاں بھی 2 رکعت نماز پڑھ۔ کہتے ہیں کس کی؟ کہتے ہیں یہاں پہ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ مصلی بچھا کر عبادت کیا کرتے تھے۔ زید پھر 2 قدم چلے، قافلہ سالار کہتے ہیں یہاں بھی 2 رکعت نماز پڑھ۔ کہتے ہیں کس کی؟ کہتے ہیں یہاں پہ فرشتوں کے استاد، فرشتوں کے سردار جناب جبرائیل امین آ کر اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ یہاں سے لے کر آخری عزادار تک مسجد کوفہ ہے مقام شہادت علی ابن ابی طالب
مسجد کوفہ وہ مقام ہے جہاں سے ظاہری طور پہ شیعوں کا پیر دنیا چھوڑ کے گیا ہے. وہاں ذات جلی کسی نبی کی توبہ قبول کرواتا ہے, کسی کی کشتی کو کنارہ ملتا ہے, کسی نبی کو مچھلی اپنے پیٹ سے باہر نکالتی ہے. کبھی محمد عبادت کرتے ہیں, کبھی جبرائیل عبادت کرتے ہیں. اور جہاں پہ علی کا ظہور ہو پہلے اللہ گھر نبیوں سے بنواتا ہے, پھر انسانیت کے ساتھ جھکا دیتا. اللہ سلامت رکھے, حسین کی ماں عزت عطا فرمائے. کوئی بات نہیں, میرا چہرہ نہ آشنا سہی, ویسے نام علی کی گونج بنتی ہے, آپ نے انصاف نہیں کیا, پھر بھی کوئی بات نہیں. میرا تو یہی عقیدہ ہے, علی کا نام حلالی حرامی کی پہچان ہے, علی کا نام مومن منافق کی پہچان ہے, علی کا نام ختم قرآن کا ثواب ہے. سینے کی طاقت لگاتے ہوئے دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری. اللہ سلامت رکھے, حسین کی ماں عزت عطا فرمائے. ویسے غدیر بھی قریب ہے, آج ہے 16 ذی الحج, 2 دنوں کے بعد وہ عید ہے جو مومن اور منافق کی پہچان ہے. 2 دنوں کے بعد اس بادشاہ کی عید ہے جس کے نام کی وجہ سے آدم کی توبہ قبول ہوئی, جس کے نام کی وجہ سے اللہ نے نوح کی کشتی کو کنارہ عطا کیا, جس کے نام کی وجہ سے ذات جلی نے ابراہیم کی آگ کو گلزار بنایا. عید اس بادشاہ کی ہے جو جناب سیدہ کے سر کا تاج ہے, عید اس بادشاہ کی ہے جو جناب جبرائیل کا استاد ہے, جو کمبر کا مولا ہے, سلیمان کا آقا ہے, شیعوں کا رابر ہے. عید اس بادشاہ کی ہے جس کا ظہور کعبہ میں ہوا. عید اس بادشاہ کی ہے, توجہ میری طرف ہے, عید اس بادشاہ کی ہے جس کے نام سے مومن کو ٹھنڈک پہنچتی ہے, جس کے نام کی وجہ سے منافق ڈرتا ہے. عید اس بادشاہ کی ہے, اللہ نے فرمایا میری دین ہے, یا میری ذات ہے, یا مصطفیٰ تیری ذات ہے, یا اس کی ذات ہے جو حالت رکوع میں زکات ادا کرنا. عید اس بادشاہ کی ہے, 2 دنوں کے بعد عید ہے. مومن میری وجہ سے نہیں, کسی ذاکر خطیب کی وجہ سے نہیں, یہ عید ضرور منانا. کیوں؟ مصطفیٰ نے فرمایا نیا لباس پہننا. عیدیں ہیں وہ مسلمانوں کی عیدیں ہیں, روزے مکمل ہوں اسے عید الفطر کہتے ہیں. اگر سنت ابراہیم منائی جائے اسے عید الضحیٰ کہتے ہیں, اگر علی کی ولایت منائی جائے اسے عید غدیر کہتے ہیں. اللہ سلامت رکھے, حسین کی ماں عزت عطا فرمائے. اسی مسجد کوفہ کے منبر پہ میرے بادشاہ تشریف فرما تھے. مسجد کوفہ کے منبر پہ وہ ہستی جس کے بارے میں مصطفیٰ فرمائے یا علی لا یحبک الا طاہر الولاد ولا یبغضک الا نجس الولاد. علی تجھ سے محبت وہی کرے گا جو حلال زیادہ ہوا, تیرا دشمن وہی ہوگا جو حرام زیادہ ہوا. مسجد کوفہ کے منبر پہ وہ ہستی جس کے بارے میں مصطفیٰ فرمائے لا یجوز عہد الصراط الا من كتب له ولي الجواز. پھلے صراط سے اس وقت تک کوئی بندہ گزر سکتا نہیں جب تک علی کے ہاتھ کا لکھا ہوا نہ ہو. میری بات سمجھ میں تو آ رہی ہے؟ پھر پریشان کیوں؟ دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری. مسجد کوفہ کے منبر پہ وہ ہستی اگر معراج پہ جائے تو ذات جلی کے لہجہ میں گفتگو کرے. مسجد کوفہ کے منبر پہ وہ ہستی اگر بستر مصطفیٰ پہ سوئے تو ذات جلی اعلان کرے بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ فاللہ رؤوف بالعباد. کچھ بندے ایسے ہیں جو سوتے بستر نبی پہ ہیں, مسجد کو جو اللہ کی خرید لیتے ہیں. مسجد کوفہ کے منبر پہ وہ ہستی, مسجد النبی, صحابہ موجود, امیر کائنات بھی موجود. اتنے میں سید نے مسجد کے دروازے پہ صدا دی ہے کوئی تو مجھے اللہ کے نام پہ خیرات عطا کرے. نمازی بھی نماز پڑھتے رہے, سرکار رسالت واقع بھی نماز پڑھتے رہے. سید نے پھر اپنی صدا دی, اپنا لہجہ بدلا, فرمایا بارے علاقہ بہرنا تیری سب سے بڑی مسجد النبی ہے اور سب سے بڑے نمازی کا نام محمد مصطفیٰ ہے. بارے نام میں یہاں
سے خالی دامن واپس جا رہا ہو، سائل کا اتنا کہنا تھا، یا رکوع کی حالت میں ایک ہاتھ اٹھا، سائل نے انگوٹھی اتاری، انگوٹھی کا اتارنا تھا، ادھر جبرائیل امین نے عرش کو اللہ کو چھوڑا، قلب نبی پہ نازل ہوئے، کام مصطفیٰ اللہ کہہ رہا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ پہلا ولی میں خود ہوں، دوسرا مصطفیٰ تیری ذات ہے، تیسرا وہ ہے جو حالت رکوع میں زکات دیتا ہے۔ کئی بندے پھر بھی شامل عبادت نہیں ہوئے، علی کا نام بلند ہے، میں جملے پھر کہنا چاہتا ہوں، علی کا نام مشکل کشا ہے، علی کا نام مومن کے دل کی ٹھنڈک ہے، میرے ایمان کا نام علی ہے، میرے سلطان کا نام علی ہے، میرے قرآن کا نام علی ہے، مومن کی شان کا نام علی ہے۔ سینے کی طاقت لگاتے ہوئے دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری، بلا سلامت رکھے، حسین کی ماں عزت عطا فرمائے۔ مسجد کوفہ کے منبر پہ وہ ہستی، خندق کے دن جب مصطفیٰ نے اعلان کیا من لہذا القلب، جب عمر ابن عبدالبد نے مصطفیٰ کے خیمے میں نے مارا، سرکار رسالت امام نے فرمایا ہے کوئی جو اس کتے کی آواز بند کرے؟ کوئی نہ اٹھا سوائے حیدر کرار کے، سارے بندے بیٹھے رہے سوائے علی ابن ابی طالب کے، کوئی بندہ اٹھا ہی نہیں۔ مصطفیٰ نے پھر اعلان کیا ہے کوئی جو اس کتے کی آواز بند کرے؟ پھر بیٹھے رہے، عمران کا بیٹا پھر اپنے قدموں سے اٹھا، نبیوں کے سلطان نے پھر بیٹھنے کا اشارہ کیا، جب نبیوں کے سلطان نے تیسری دفعہ کہا من لہذا القلب، کون ہے جو اس کتے کی آواز بند کرے؟ مجھے آپ کی خاموشی کی قسم، علامہ عبدالرزاق مکرم نے یہاں دو خوبصورت سطر تحریر کی ہے، وہ فرماتے ہیں جب مصطفیٰ نے فرمایا نا کون ہے جو اس کتے کی آواز بند کرے، کوئی نہ اٹھا، نبیوں کے سلطان نے قیامت تک کے لیے فیصلہ کر دیا کہ جو بندہ جب بھی جہاں بھی خیمہ تھا نبی کا گھر، خیمہ تھا مصطفیٰ کا گھر، کا قیامت کے لیے نبیوں کے سلطان نے فیصلہ کر دیا کہ جو بندہ جب بھی جہاں بھی نبی کے گھر پہ حملہ کرے وہ بندہ نہیں، وہ بھوکا ہے۔ اللہ سلامت رکھے، حسین کی ماں عزت عطا فرمائے۔ مسجد کوفہ کے منبر پہ وہ ہستی علامہ اقبال، زندگی کے آخری ایام، دوست آپ پاس ہے، فرمائے اقبال آپ صبح شام شعر و شاعری کرتے ہیں، کوئی بچوں کے رزق کے لیے وکالت کرے، کوئی اور کام بھی کیا کر۔ علامہ اقبال نے 4 سطر لکھ کے جو جواب دیا ہے میں عام مومنین کی خدمت میں ہدیہ کرتا ہوں، شاید آپ کو بولنے کا طریقہ بھی آ جائے۔ بات اقبال کی ہے، وہ کہتے جب بندوں نے کہا نا کہ رزق روٹی کمایا کر، صبح شام شعر لکھتا ہے، علامہ اقبال نے جو ان ملاؤں کو جواب دیا، علامہ اقبال کہتے ہیں جہاں سے پلتی ہے اقبال روح کمبر کی، مجھے بھی ملتی ہے روزی اسی خزینے سے۔ اقبال نے کہا ہمیشہ ورد زبان اے نام علی اقبال، پیاس روح کی بجھتی ہے اسی نبی ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، حسین کی ماں عزت عطا فرمائے۔ مسجد کوفہ کے منبر پہ وہ ہستی، ایک جنگ کا واقعہ بتانا یہ چاہتا ہوں امیر کائنات بہادر کتنے، شجاع کتنے۔ اچھا 4 چند چیزیں علی کی زندگی میں نہیں، پریشان ہو گئے ہو، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، چند چیزیں علی کی زندگی میں نہیں ہے، کون کون سی؟ خالی ہے علی کی زندگی، ان چند چیزوں سے کون سی؟ علی نے زندگی میں جھوٹ نہیں بولا، جو علی کو چھوڑ کے گیا امیر کائنات اس کو بلانے کے لیے نہیں گئے، علی نے زندگی میں حملے میں پہل نہیں کی، قتل کرنے کے بعد امیر کائنات نے اس کے بدن کو لوٹا نہیں۔ عرب میں رسم تھی جو قتل کرتا اس کے بدن سے تلوار، اس کا کمر بند، اس کے اوزار بندہ لوٹ لیتا۔ علی نے جتنے بھی قتل کیے
کسی ایک کے بدن میں ہاتھ نہیں ڈالا. توجہ چاہتا ہوں آپ، جب مرحب کی بہن اس کی لاش پہ پہنچی رو نہیں رہی تھی. کسی بندے نے سوال کیا بڑا بھائی قتل ہوا ہے، جوان بھائی قتل ہوا ہے، روتی نہیں ہے. روتی اس لیے نہیں جس نے قتل کیا اس سے بڑا قریب کوئی نہیں تھا. اللہ سلام علیہ حسین کی ماں عزت عطا فرمائے. اس نے میرے بھائی کی لاش پہ ہاتھ نہیں لگایا. جنگ اپنے شباب پہ بتانا یہ چاہتا ہوں علی سخی کتنا ہے، امیر کائنات بہادر کتنے ہیں. جنگ اپنے شباب پہ امیر کائنات نے حسب معقول کہا کافر سے پہلے تو حملہ کر. اس نے حملہ کیا. جب حملہ کیا اس کی تلوار ٹوٹی. اب باری تھی جناب عمران کے بیٹے کی. امیر کائنات نے جیسے اپنی تلوار نکالی، تلوار نکالنے کے بعد کافر تھا، بڑا ذہین تھا، ہاتھ باندھے کہا علی سنا ہے سخی بڑا ہے. جنگ اپنے شباب پہ کہا علی سنا ہے سخی بڑا ہے. امیر کائنات کہتے تو اپنا سوال کر. جب علی نے کہا نا کہ تو اپنا سوال کر، کہتا یا علی اپنی تلوار مجھے دے. جب کہا نا اپنی تلوار مجھے دے، یہی منظر آپ نے داد دینے کے لیے سوچا ہے. امیر کائنات نے سوچا نہیں، اپنی تلوار کافر کے ہاتھ میں دی. یہی منظر مصطفیٰ کے پاس بندے بیٹھ کر دیکھ رہے تھے. دوڑتے ہوئے مصطفیٰ کے پاس آئے، کہا یا رسول اللہ جنگ کے بڑے اصول آپ علی کی تعریفیں کرتے کرتے تھکتے نہیں ہے. علی نے سب سے بڑی غلطی کی ہے. آپ کون سی غلطی؟ فرمایا اپنی تلوار اپنے دشمن کو دی، یہ سب سے بڑی غلطی ہے. مصطفیٰ مسکرا کر کہتے ہیں خاموش، جو وہاں ہے وہ تم سے بہتر جانتا ہے. اللہ سلام علیہ حسین کی ماں عزت عطا فرمائے. فرمایا جو وہاں وہ تم سے بہتر جانتا ہے. جیسے امیر کائنات نے اپنی تلوار دی. مجھے آپ کی خاموشی کی قسم، خاموش چہروں کی قسم، آج جو بندہ سکول میں ایک دن بھی گیا ہے، علامہ اقبال کی روح وہاں موجود تھی. جب اقبال نے دیکھا امیر کائنات نے اپنی تلوار کافر کے ہاتھ میں دی. جو بندہ ایک دن بھی سکول گیا ہے، سکول کی در و دیوار میں ایک شعر لکھا ہوتا ہے. جس بندے نے شعر پڑھا ہے اور پھر اگر بات دعا کے قابل بنے پھر اتنی کرنا جتنی بنتی ہے. جب امیر کائنات نے اپنی تلوار کافر کے ہاتھ میں دی، اقبال کی روح تڑپی وہاں موجود تھی. جب علی امیر کائنات کو خالی ہاتھ سے دیکھا، علامہ اقبال لکھتے ہیں کہ کافر ہو تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، کافر ہو تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. اللہ کا شکر ہے ایک بندے نے نعرہ لگوایا ہے آپ انصاف نہیں کر رہے. سینے کی طاقت لگاتے ہوئے دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری. اللہ سلامت رکھے. حسین کی ماں عزت عطا فرمائے. مسجد کوفہ کے منبر پہ وہ ہستی 40واں دن مصطفیٰ نے اعلان کیا کربلا کا للم اسے عطا کروں گا. جو مرد ہوا، جو کرنار ہوا، جو غیر فرار ہوا، مصطفیٰ نے اللہ کے حکم سے علی کو جب علم عطا کیا، آپ کے اور میرے مرشد گھوڑے پہ سوار ہوئے. خیبر ایک پہاڑ کی بلندی پہ جب علی بادشاہ پہاڑ کی بلندی پہ پہنچے، پہاڑ پہ پتھر تھا. امیر کائنات نے جو مصطفیٰ نے علم عطا کیا اپنے جد اللہ ہاتھوں سے علم کو پتھر میں لگایا. جیسے علم لگا ایک نجومی جو بزرگ چہرے تشریف فرما ہے، میری بات سے آگاہ ہے، دوڑتا ہوا مرحب کے پاس گیا. کہتا مرحب، گھبرانے والی کوئی بات نہیں. اب یہ جو علم لے کر صاحب آیا ہے، جس ہستی کو مصطفیٰ نے علم عطا کیا ہے، جب انہوں نے پتھر میں لگایا، نہ ان کا کمال ہے نہ ان کے ہاتھوں کا کمال ہے. مرحب کہتا پھر گیا، کہتا میں علم نجوم کو جانتا ہوں. جب بھی ستارہ سہیل برج جوزا کے اندر داخل ہو، اللہ پوری کائنات کو نرم کر دیتا ہے. جب یہ ہستی پتھر میں علم لگا رہی تھی، اس وقت ستارہ سہیل
برج جوزا کے اندر داخل ہوا، پتھر بھی اسی اللہ کی زمین میں تھا، پتھر بھی نرم ہوا۔ نہ ان ہاتھوں کا کمال ہے، نہ اس ہستی کا کمال ہے۔ آپ نے زمین پہ بیٹھ کے بات سنی، جناب عمران کے بیٹے نے پہاڑ کی بلندی پہ نجومی کی بات سنی، شاہ نجف نے پتھر سے علم نکالا، پھر لگایا، پھر نکالا، پھر لگایا، پھر نکالا، پھر لگایا۔ جب 5 دفعہ امیر کائنات نے اسی بات کا تکرار کیا، یہی نجومی دوڑتا ہوا پھر مرحب کے پاس پہنچا، کہتا ہے مرحب، حالات بدل چکے ہیں، پہلے والی بات رہی۔ کہا کیا ہوا ہے؟ کہا یہ ہستی جب بھی پتھر میں علم لگاتی ہے، ستارہ جوہر برج جوزا کے اندر جاتا ہے، جب یہ پتھر سے نکالتے ہیں ستارہ جوہر برج جوزا سے واپس آتا ہے، تو ہی باتیں ہیں۔ کہا کون سی ہے؟ کہا یا یہ منظر اللہ جائب ہے، یا نظام کائنات علی ابن ابی طالب ہے۔ آپ کو سلامت رکھے، حسین کے بعد عزت عطا فرمائے۔ مسجد کوفہ کے منبر پہ وہ ہستی جس کا مزاج قرآن سے ملتا ہے، جو قرآن جیسا، قرآن نور، علی بھی نور، قرآن آسمان سے نازل ہوا قلم مصطفیٰ پہ، علی جو کعبہ میں نازل ہوئے، قرآن ہدی للمتقین، علی امام المتقین، قرآن میں سورہ کوثر، علی ساقی کوثر ہے، قرآن میں حضرت ابراہیم کا ذکر ہے، علی وہ ہے جن کے نام کی وجہ سے اللہ نے ابراہیم کی آگ کو گلزار بنایا، قرآن میں حضرت آدم کا ذکر، علی وہ جن کے نام کی وجہ سے آدم کی توبہ قبول ہوئی۔ میری باتیں سمجھ میں تو آ رہی ہے؟ مجھے آپ کی خاموشی کی قسم، اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کا خاموش ہو کر مطمئن ہو کر سننا میرے اطمینان کے لیے یہی کافی ہے۔ بات اس بادشاہ کی کر رہا ہوں جس کے نام کی وجہ سے آدم کی توبہ قبول ہوئی۔ ذات جلیل نے جب عرش معلیٰ پہ اعلان کیا، فرمایا آدم توبہ کر، گناہ کی معافی مانگ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جب کہا نا گناہ کی معافی مانگ، حضرت آدم نے اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف بلند کیے، فرمایا یا معمود انت بحق محمد، بریلا تو معمود ہے، تجھے محمد مصطفیٰ کا واسطہ، انت الاعلیٰ بحق علی المرتضیٰ، تو اللہ اعلیٰ ہے، تجھے علی المرتضیٰ کا واسطہ، انت المحسن بحق الحسن، تو اللہ محسن ہے، تجھے حسن ابن علی کا واسطہ، انت قدیم اللسان بحق الحسین، اللہ تو قدیم اللسان ہے، تجھے حسین ابن علی کا واسطہ، انت فاطر السماوات والارض بحق فاطمہ، اللہ تو فاطر السماوات والارض ہے، تجھے محمد کی بیٹی کا واسطہ۔ حضرت آدم نے جب یہ واسطے دیے، آواز کبریائی، فاسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو، یہ بھی پنجتنی ہے۔ مسجد کوفہ کے منبر پہ وہ ہستی سرکار رسالت باب سورہ حمد کی تفسیر بیان کر رہے تھے۔ نبیوں کے سلطان جب قرآن کریم کی اس آیت پہ پہنچے، اہدنا الصراط المستقیم، باری الہ ہمیں صراط المستقیم پہ قائم رکھ۔ اکثر بندے اس ترجمے میں غلطی کرتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں کہ ہمیں صراط مستقیم دکھا، جو کہتے ہیں نا ہمیں صراط مستقیم دکھا، وہ نماز پڑھنے کے بعد کہتے ہیں آمین۔ جنہوں نے راستہ نہیں دیکھا، جو دیکھنے کی دعا کرتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں آمین۔ جنہوں نے دیکھا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں الحمدللہ۔ اللہ سلامت رکھے، حسین کی عزت عطا فرمائے۔ نبیوں کے سلطان جب اس آیت مجیدہ پہ پہنچے کہ نمازی نماز میں دعا مانگے کہ باری الہ مجھے صراط مستقیم پہ قائم رکھ، مسلمانوں کے پہلے خلیفہ اپنے مقام سے کھڑے ہوئے، کہا یا رسول اللہ۔ علامہ طاہر القادری نے اپنی کتاب میں سورہ حمد کی تفسیر میں یہ بات درج کی ہے کہ حضرت ابوبکر اپنے مقام سے اٹھے، کہا یا رسول اللہ ما هو الصراط المستقیم، کہ صراط مستقیم کیا ہے؟ مصطفیٰ نے بیٹھنے کا اشارہ کیا، تاریخ بتاتی ہے کہ پھر اٹھے، کہا یا رسول اللہ
وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ مصطفیٰ صراط المستقیم کیا ہے؟ نبیوں کے سلطان نے بیٹھنے کا اشارہ کیا، تاریخ بتا دیا کہ 5 دفعہ یہ اپنے مقام سے اٹھتے رہے، مصطفیٰ بیٹھنے کا اشارہ کرتے رہے۔ ابھی چند لمحے گزرے تھے، مدرک و اعلان غیرت مند انسان عمران کا بیٹا عمران علی ابن ابی طالب جیسے مسجد میں داخل ہوئے، مصطفیٰ نے کہا اسأل عنی، اب پوچھئے کہ صراط مستقیم کیا ہے؟ حضرت ابو بکر نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ما هو الصراط المستقیم، کہ صراط مستقیم کیا ہے؟ مصطفیٰ نے علی کا ہاتھ بلند کیا، کہا نمازی نماز میں جس صراط مستقیم کی دعا مانگتا ہے وہ صراط مستقیم علی ابن ابی طالب جناتا ہے۔ اللہ سلامت کے حسین کی ماں عزت عطا فرمائے۔ مسجد کوفہ کے منبر پہ وہ ہستی مومن علی کیا کر، کسی کے کہنے کی وجہ سے نہیں، یقین جانیے توجہ میری طرف رہے، کسی کے کہنے کی وجہ سے نہیں، اس لیے اللہ کا حکم ہے، مصطفیٰ کا فرمان ہے۔ سرکار رسالت باب مسجد نبی کے منبر پہ تشریف فرما تھے، ایک صحابی کھڑا ہوا، کہتا یا رسول اللہ پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ آپ جب بھی علی کی فضیلت کی بات کریں میرا دل مچل جاتا ہے، دل خوشحال ہوتا ہے۔ مصطفیٰ کہتا ہے تیری ماں زندہ ہے؟ کہتا ہے یا رسول اللہ زندہ ہے۔ کہا گھر جا اس کے پاؤں پکڑ کر اس کا شکریہ ادا کر کہ اس نے تیرے باپ کے حق میں خیانت نہیں کی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ پھر میری یہاں پہ پہلی مجلس بابا چاند پیر شاہ جی نے حکم دیا، میں یہاں پہ حاضر ہوا، نہ چاند پیر کا کمال نہ میرا کمال، اصل میں جناب عالیہ نے میری ڈیوٹی یہاں لگوائی تھی، نہ آپ اپنی مرضی سے یہاں آتے نہ کوئی ذاکر اپنی مرضی سے آتا ہے۔ شام کی ملکہ جس کا نام لکھے وہی ذکر امام حسین کرتا بھی ہے اور سنتا بھی ہے۔ پھر جتنے مومنین تشریف فرما، میں کسی اختلاف کی بات نہیں کرنا چاہتا، توجہ میری طرف رہے۔ میں نے کہا مومن علی کیا کر، کم از کم اپنے وارثوں کو وصیت کر کے جا، جنازہ وہ پڑھائے جو علی کا نام لے، جنازہ وہ پڑھائے جو علی کا نام لے۔ جملے میں پھر کہنا چاہتا ہوں، مجلس لائیو چل رہی ہے، کہ جنازہ وہ پڑھائے جو شہادت ثالثہ پڑھے، ہمارے لیڈر کا نام، سب سے بڑے لیڈر کا نام۔ مجھے شاہ صاحب ادھر بات کر رہے تھے، مگر اگر تاریخ کی بات ہو تو پھر دعا اتنی کرنا جتنی بنتی ہے، اگر میں حوالہ نہ دے سکوں مجھے منبر پہ آنے کا کوئی حق نہیں، جب تک زندہ ہو آپ مجھے اس منبر پہ نہ آنے دینا، اسی چوک میں کھڑے ہو کر ابھی میری گولی چلانے کا حکم دے دینا، میں خود لے کر دیتا ہوں کہ اگر بات حقیقت میں نہ ہو پھر آپ نہ ماننا، اگر حقیقت ہو پھر آج سے ہی اپنے وارثوں کو وصیت کرنا کہ جنازہ وہ پڑھائے جو علی کا نام لے۔ کیا بات۔ میں پھر جملے کہنا چاہتا ہوں، اگر ابھی میں حوالہ نہ دوں میری بات پہ شک ہو تو پھر مجھے ابھی اسی چوک میں کھڑے کر کے قتل کر دینا، خدا کی قسم میں خود اپنی جیب سے پیسے دوں گا، پٹرول منگوا کر میرے بدن کو آگ لگا دینا۔ ایسے بھی کوئی بڑی بات ہے؟ شاہ جی کو حکم دیتا ہوں اسی چوک میں کھڑے ہو کر مجھے قتل کر دینا۔ پھر جملے کہنا چاہتا ہوں، جنازہ اس سے پڑھانا جو علی کا نام لے، شیعوں کے بڑے لیڈر کا نام ہے حضرت خمینی۔ کیا نام ہے جی؟ حضرت کہاں رہتے تھے؟ یا تھوڑی زبان کوئی نہیں یا میرے نام جو بولتے ہیں۔ حضرت خمینی کہاں کے تھے؟ ایران کے۔ کہاں کے تھے؟ ایران کے۔ موبائل ابھی مجلس ختم ہو اس پہ لکھنا جنازہ حضرت خمینی۔ کیا لکھنا جی؟ جنازہ حضرت خمینی۔ پڑھانے والے کا نام سید محمد رضا گل پیغانی۔ پیچھے آپ کو لاکھوں کی تعداد میں امامے والے مجتہدین نظر آئیں گے۔ جب حضرت خمینی نے دنیا کو چھوڑا 6 دن پورے تہران میں ان کے بدن کو رکھا گیا، انتظار ہوتا رہا۔ پاکستان، لبنان، شام، مشہد، ایران
پوری دنیا سے جہاں جہاں عالم تشیع کے علماء تھے ان کو دعوت نامے لکھے، فرمایا حضرت خمینی کے جنازے میں شرکت کرنا۔ میں جو بولے پھر کہنا چاہتا ہوں اگر بات غلط ہو، میں شاہ جی کے پاس بیٹھا ہو، یوٹیوب پہ لکھنا جنازہ حضرت خمینی، سرچ کر کے دیکھ لینا، پڑھانے والے کا نام سید محمد رضا گل بیگانی، پیچھے ہزاروں کی تعداد میں، جو آج کے پاکستان کے نہیں پوری دنیا کے لیڈر کے نام سے مشہور ہے، حضرت خامنائی، وہ بھی موجود تھے۔ لاکھوں کی تعداد میں تاریخ بتاتی ہے کم از کم 6 سے 10 لاکھ بندہ تھا تو حضرت خمینی کے جنازے میں شامل ہوا۔ سامنے جنازہ حضرت خمینی کا تھا۔ سید محمد رضا گل بیگانی نے جب جنازہ پڑھانا شروع کیا، کہا 5 تکبیر نماز جنازہ حضرت خمینی پڑھتا ہوں، واجب کو پتہ نکلا۔ سید محمد رضا گل بیگانی نے جب جنازہ شروع کیا، کہا اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ واشہد ان علی ولی اللہ، اتنا کہنا تھا۔ جنازہ پڑھا کے پیچھے پڑھنے والے مجتہدین تھے، آج بھی انٹرنیٹ پہ موجود ہے۔ میں نے کہا اگر میں غلط کہوں مجھے ابھی آنکھ جلا کر میرے بدن کو راہ کر دینا، اگر بات صحیح ہو پھر ساری زندگی اس بات پہ عمل کرنا۔ سید محمد رضا گل بیگانی جب جنازہ پڑھانے کے بعد قوم میں اپنے گھر پہنچے، یہی مجتہد ان کے دفتر میں پہنچے، کہا سید محمد رضا گل بیگانی ہم اپنے جنازوں میں علی ولی اللہ پڑھتے نہیں، آپ نے حضرت خمینی کے جنازے میں علی ولی اللہ پڑھ کے یہ کیا کام کر دیا؟ سید محمد رضا گل بیگانی کہتے ہیں میں نے اس لیے علی ولی اللہ پڑھا ہے، میری ایک مجبوری تھی۔ کہا کون سی مجبوری تھی؟ کہا جب میں جنازہ پڑھانے لگا ہو، سامنے بار میں امام تھے، آگے آگے امام زمانہ پڑھتے گئے، میں پیچھے علی ولی اللہ پڑھا۔ ایسا نہیں سارے بول کے علی حق 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 علی حق، سینے کی طاقت لگاتے ہوئے دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری۔ کیا بات کیا بات کیا بات۔ آپ کو سلامت رکھے، حسین کی ماں عزت عطا فرمائے۔ دنیا میں کوئی غم نہ دیکھو، علی کی ولایت عام ہوتی، محمد کی بیٹی دربار سے خالی واپس نہ آتی۔ جس نے ہائی کی ہے اللہ اپنی شام کی ملکہ کی دواری نصیب کرے۔ علی میں پھر کہنا چاہتا ہوں علی کی ولایت عام ہوتی، محمد کی بیٹی دربار سے خالی واپس نہ آتی۔ علی کی ولایت عام ہوتی، علی کی بیٹیاں ننگے سر شرابی کے دربار میں چادر کا سوال نہ کریں۔ آپ نے ہائے کی، مجھے میرے حصے کی خیرات مل چکی ہے۔ حسین کی ماں دنیا کا کوئی غم نہ دے، مومن علی علی کیا کر۔ علی کی ولایت عام ہوتی، آدھی رات کو حسین وطن چھوڑ کے کربلا میں ڈیرا نہ لگایا۔ اللہ تمہارا پوچھا قبول کرے، حسین کی ماں دنیا کا کوئی غم نہ دے۔ علی کی ولایت کے لیے سید سجاد اپنا لٹا ہوا کاروان لے کر باب شام پہ پہنچے۔ جیسے سید سجاد شام کے دروازے پہ پہنچے، سگی پھوپھی نے سوال کیا، بیٹا سجاد ہم نے کب بازار جانا ہے؟ امام سجاد نے ایک سپاہی کو بلایا، جیسے سید سجاد نے سپاہی کو بلایا، فرمایا ہم نے کب بازار جانا ہے؟ سپاہی کہتا ہے ابھی تک بازار سجے نہیں ہے۔ اللہ تمہارا پوچھا قبول کرے، حسین کی ماں دنیا کا کوئی غم نہ دے۔ آپ اتنی ہے کریں گے جتنی شام کی ملکہ نے آپ کو خیرات عطا کی۔ جیسے یہ مقدس کارواں بازار میں داخل ہوا، داخل ہونے کے بعد آپ کو پتہ ہے مانگنے والوں کی وہاں تعداد زیادہ ہوتی ہے جہاں رش زیادہ ہوتا ہے۔ جیسے سید سجاد اپنا مقدس
10 کاروان لے کر بازار میں داخل ہوئے۔ ادھر سے کسی نابینا نے صدا دی، ہے کوئی جو مجھے محمد کے نام پہ خیرات عطا کرے؟ آپ نے زمین پہ بیٹھ کے ہائی کی، ہے علی کی بیٹی نے محمل پہ ہائی کی۔ اس نے پھر صدا دی، ہے کوئی جو مجھے نجف کے والی کے نام علی پہ خیرات عطا کرے؟ اس کا اتنا کہنا تھا۔ علی کی بیٹی محمل سے آواز دیتی ہے، بیٹا سجاد اس کو خالی مت لوٹانا۔ امام سجاد نے اشارہ کیا، اس نے کسی کا ہاتھ پکڑا، سید سجاد کے پاس آئے، کہتا ہے مجھے خیرات ادا کر کہتی۔ اس کا اتنا کہنا تھا۔ سید سجاد نے کڑیوں سے اپنا سر اٹھایا۔ امام سجاد کہتے ہیں اسی صف میں پیچھے چلے جا، جہاں اونٹ قدم اٹھائیں تجھے تیرے حصے کی خیرات مل جائے گی۔ یہ نابینا کسی شامی کا ہاتھ پکڑتے ہوئے اونٹوں کی صف کے پیچھے پہنچا۔ وہ بندہ جس کے گھر میں رزق کم ہے، شام کی ملکہ سے رزق کی خیرات ضرور مانگ لینا۔ یہ وہاں پہنچا جہاں سے اونٹ قدم اٹھاتے، یہ نیچے سے درہم اکٹھے کرتا، اپنی گود میں رکھتا۔ جب اس کی گود بھر گئی، اس نے پھر کسی شامی کا ہاتھ پکڑا۔ حسین کی ماں دنیا کا کوئی غم نہ دے، جس بندے کے گھر میں جملے پھر کہنا چاہتا ہوں رزق کم ہے، علی کی بیٹی، علی کی لٹی ہوئی بیٹی سے شام کی خیرات ضرور مانگنا۔ سفید داڑھی والے آپ کے آنسوؤں کی قسم، اس نے پھر کسی شامی کا ہاتھ پکڑا۔ یہ سید سجاد کے پاس پہنچا۔ ادھر عالیہ نے محمل میں دعا کی، پر الہی یہ شام ہے مدینہ نہیں ہے، شامی پھر نابینا سوال نہ کر دے، میرا بیٹا خیرات عطا کر سکے۔ علی کی بیٹی دعا کر رہی تھی۔ یہ شامی پھر سید سجاد کے پاس پہنچا، کہتا ہے اے کریم ابن کریم، اتنی جو بڑی خیرات عطا کرتا ہے، کیا تو کوئی علی کا بیٹا ہے؟ کیا تو کوئی سیدہ کا بیٹا ہے؟ اور اللہ تمہارا فرصہ قبول کرے، کہ اگر تو علی کا بیٹا ہے، وہ مدینے والے نابینا کو بینا کرتے تھے، اندھوں کو آنکھیں عطا کرتے تھے۔ اے سید سجاد، کیا تم مجھے آنکھیں عطا کر سکتا ہے؟ امام سجاد رو کر کہتے ہیں، نابینا اسی درہم کو اٹھا، اپنی آنکھوں سے لگا، اللہ تجھے بینائی عطا کرے گا۔ اس نے درہم کو اٹھایا، اپنی آنکھوں پہ لگانے کا ارادہ کرتا تھا۔ ادھر بیمار امام رو کر کہتے ہیں، اے نابینا آنکھ نہ کھولنا۔ یہ منہ پہ ماتم کر کے کہتا ہے، سید سجاد آنکھیں بھی عطا کرتے ہو اور کہتے ہو بازار میں آنکھ نہ کھولنا۔ امام سجاد رو کر کہتے ہیں، بازار میں میری ماں کا سر لگا ہے، وہ اللہ تمہارا فرصہ قبول کرے، حسین کی بات دنیا کا کوئی غم نہ دے۔ نابینا منہ پہ ماتم کر کے کہتا ہے، سید سجاد آپ کے ساتھ علی کی بیٹیاں بھی آئی ہے، تارے آپ کے جعفر جو علی کی بیٹیوں کے چادروں کے سامنے تھے۔ امام سجاد رو کر کہتے ہیں، وہ کربلا کی خاک میں دونوں بازو کٹوا کے سو گئے، اتنے میں پتھروں کی بارش شروع ہوئی۔ امام سجاد بازار کی طرف دے کر کہتے ہیں، اے شام والو ہمیں پہچانو، میں علی کا بیٹا سجاد ہوں، یہ محمد کی بیٹیاں ہیں، ان کے سر لگے ہیں، راوی روایت کرتا ہے یہی وہ وقت تھا جب امام سجاد نے بیٹھ کر بازار عبور کیا۔ امام سجاد روایت کرتے ہیں، جب ہم بازار کے سرے پہ پہنچے، میں سجاد پہچان نہیں سکا، ان میں میری ماں زینب کون سی ہے، ان میں جناب رباب کون۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔ پر الہ ملکہ شام کا صدقہ ہر غریب امیر کی بیٹی کے در کو آباد شاد